عبید ابن عمیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے یا اسی سے ریلیٹڈ یہ اثر ہے؟ ابن کا کوئی اور واقعہ؟ جی اچھا، اس میں بھی عبداللہ ابن عباس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینما ابن عباس مع عمر رضی اللہ عنہ، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ارل قرآن قد ظہر فی الناس، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے میرے خیال میں واقعہ وہی ہوگا، لیکن اس کی رپورٹ مختلف لگ رہی ہے. تو اس پر خوش ہوئے کہ اب قرآن کا علم لوگوں میں بہت عام ہو پھیل رہا ہے. تو فقلت ما احب ذاک یا امیر المومنین، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، قرآن کے بڑے قاری تیار ہو گئے. تو وہی کہ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا، اور تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لِأَنَّهُ مَتَى يَقْرَؤُ يَتَقَرَّؤُ وَمَتَى يَتَقَرَّؤُ اخْتَلَفُوا وَمَتَى مَخْتَلَفُوا يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَقَالَ فَجَلَسَ عَنِّي وَتَرَكَنِي. جب میں نے انہیں یہ وجہ بتائی، تو یہ جو انہوں نے وجہ بیان کی اس کو ایکسپلین کر لیتے. جی جی جی. انہوں نے کہا کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو یتقرؤ، یتقرؤ کا لفظی مطلب یہ ہے کہ لفظی مطلب کیا ہے کہ وہ پھر لوگوں سے مہمانی کے خواہش مند ہوں گے، مہمانی کے طالب ہوں گے. صحیح. مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ان کو جو ایک علم حاصل ہوگا اور جو ایک لوگوں میں ان کو امتیاز حاصل ہوگا، اس سے پھر ان کی کچھ توقعات وابستہ ہوں گی. بالکل ٹھیک. پوری سوسائٹی سے اب ہم سوسائٹی میں ممتاز ہیں، اب سوسائٹی اپنے وسائل کا رخ ہماری طرف کرے، ہماری مہمانی کرے، ہمارا اکرام کرے ہمیں. اور یہ جب چیز پیدا ہوگی تو اغراض شامل ہوں گی، اغراض شامل ہوں گی تو آپس میں جھگڑے اور اختلاف پیدا ہوں گے، جھگڑے اختلاف پیدا ہوں گے تو پھر قرآن کا علم پھر ان کو لوگوں میں کو تقسیم کرنے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پر آمادہ کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، پھر انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن، وہ کہتے ہیں کہ میں پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر سجدے پہ سجدہ، میرے خیال میں واقعہ وہی ہے، ناراض ہو گئے. پھر بعد میں انہوں نے غور کیا تو انہیں لگا کہ یہ سمجھنا تو چاہیے ایک بات کہاں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جی 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 بالکل ایسے. پھر انہوں نے دوبارہ بلایا، پوچھا، سمجھا اور پھر تائید کی کہ ہاں ہماری بات ٹھیک. یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی علماء، بعض علماء سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی عجیب بھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ قرآن نہ پڑھیں، بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ترجمے سے نہ پڑھیں. تو کیا ان کے پیچھے یہی بات ہے جس کو وہ پوری طرح صحیح طرح نہ صحابہ کے آثار کو صحیح سمجھ سکیں؟ اور ایک محرک، ایک وجہ اس بات کے کہنے کی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں وہی اس کے اسباب ہیں. ایک تو اس پہلو سے کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں بہت سادہ باتیں بھی ہیں، وہاں کئی چیزیں متشابہ نوعیت کی بھی ہیں. بالکل. یعنی ان کی حقیقت سمجھنے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. تو ممکن ہے ایک عام آدمی اگر اہل علم کی رہنمائی میں نہیں پڑھے گا تو وہ اس سے اشتباہ میں پڑ جائے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ، اور یہ صحابہ کے دور میں بھی آگے ہم آثار میں دیکھیں گے کہ قرآن پڑھنے والے کو، جس کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے تو وہ اصل میں یہ چیز ساتھ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. جس آدمی کو اس نے قرآن ویسے بھی ایک پڑھ لیا ہے نا، اس کو تھوڑی بہت سمجھ، اب اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا میں اب لوگوں میں قرآن کا ایک مفکر قرآن بن کے لوگوں کی رہنمائی بھی کروں. صحیح. تو یہ ایک بڑا نازک چیز ہے کہ قرآن کا اور دین کا علم وہ انسان کے اندر تواضع اور وہ اتنا نہیں پیدا کرتا جتنا بڑائی کا احساس اور یہ خواہش کہ اچھا اب لوگ مجھے مرجع بنائیں اور مجھ سے سیکھیں، یہ پیدا کرتا. صحیح. اور یہ چیز پھر آگے بہت سے مفاسد کا موجب بنتی ہے. وہ آگے ہم قرآن کے علم میں کن حدود کا یا آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور نہ رکھنے سے کیا مفاسد، اس کے تحت ذرا زیادہ تفصیل سے اس پر بات کریں. جی بالکل ٹھیک.